بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون صلوات علی محمد و آل محمد۔ برادران عزیز، سورہ آل عمران کی اس آیت کے ذیل میں گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کو بھی مسلسل سنا۔ ان دونوں آیتوں کا پیغام سورہ برات کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے یقیناً خرید لیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم، ان کے مال کو بھی خرید لیا، ان کی جان کو بھی خرید لیا، بان لهم الجنہ، جنت کے عوض خرید لیا، یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون و یقتلون، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ یہ جو اس آیت کے اندر دونوں باتیں کہی گئیں، ان کی طرف آج کی اس مجلس کے اندر میں آپ کو خاص متوجہ کرنا چاہوں گا، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ۔ اور پھر پروردگار عالم اپنے وعدے کا حوالہ دیتا ہے کہ وعدًا علیہ حقًا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے توریت میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ دوسری آیت جو سورہ آل عمران کی ہے، جس میں ارشاد ہوا کہ گمان بھی نہ کرنا، تمہارے دل و دماغ میں کہیں یہ خیال بھی نہ آنے پائے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس مسلسل رزق پا رہے ہیں۔ یہ دونوں آیتیں سرنامہ کلام میں مسلسل تلاوت کی گئی۔ برادران عزیز، اگر آپ غور فرمائیں کہ پروردگار عالم نے وقت آنے پر اگر جہاد کیا جائے تو اس کو بہت بڑی عبادت شمار کیا ہے۔ اگر وقت سے پہلے انسان تلوار کھینچ لے تو یہ ہلاکت ہے، اور اگر وقت آنے کے بعد بھی انسان تلوار نہ کھینچے یہ بزدلی ہے، اور اگر وقت گزرنے کے بعد تلوار کھینچی جائے تو شاید وہ اتنی مفید نہ ہو سکے۔ یہ آپ کو اس طرح کے مواقع تاریخ اسلام کے اندر نظر آئیں گے۔ کربلا کا واقعہ جس وقت ہونا چاہیے تھا اس وقت ہوا، اس وقت جنہوں نے تلوار کھینچی اور صحیح ٹائم پر اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ موقع ہے اپنی قربانی پیش کرنے کا، تو چاہے حر کی طرح سے بالکل آخر میں بھی اگر وہ آ رہے ہیں تو ان کو قبول کیا گیا، اور ان کو وہ مرتبہ دیا گیا کہ زیارت کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ بے ابی و امی، کہ ہمارے ماں باپ اے شہدائے کربلا آپ پر قربان ہوں۔ طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم، تم خود بھی پاک ہوئے اور تم نے اس زمین کو بھی پاکیزہ کیا کہ جس کے اندر تم دفن کیے گئے۔ اور اگر اس وقت بزدلی کا مظاہرہ کیا جائے، اگر اس موقع پر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا جائے تو اس سے بڑی شقاوت کیا ہو سکتی ہے۔ وہ افراد جو مدینہ میں رہ گئے، وہ افراد جو مکے میں رہ گئے، وہ افراد کہ جنہوں نے راستے میں امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، یہ وہ فلٹر ہی تو ہے کہ جس کے ذریعے سے چھانا جا رہا ہے ان افراد کو جو خالص ہیں، کہ جو واقعاً کربلا میں اس بات کے حقدار قرار پاتے ہیں کہ ان کا خون زمین کربلا میں جذب ہو سکے۔ پروردگار عالم سعادت کے لیے صلاحیت کی بنیاد پر جن بندوں کو چن چکا تھا انہیں بہرحال کربلا پہنچنا نصیب ہوا۔ توابین کا ایک گروہ کہ جس نے بعد میں تلوار کھینچی،
ان کو توابین کہا ہی اس لیے گیا کہ انہوں نے توبہ کی. یہ وہ افراد کہ جنہوں نے کوفے میں رہتے ہوئے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا اور بعد میں پشیمان ہوئے اور انہوں نے تلوار کھینچی. ظاہر ہے کہ یہ توبہ کرنا پسندیدہ ہے اور جان انہوں نے دی، خون ان کا بھی بہا، مگر کیا یہ بہتا ہوا خون اتنا قیمتی ہو سکتا ہے کہ جتنا وہ خون تھا کہ جو کربلا میں عاشور کے دن بہایا گیا اور جس کے نتیجے میں ان کو وہ سعادت ملی؟ دونوں کے درمیان تقابل کیا ہی نہیں جا سکتا. توبہ کے بعد بھی وہ اس مرتبے پر تو نہیں پہنچ سکتے. اب اگر آپ دیکھیں کہ جو کل کی میری بات تھی کہ اگر وقت سے پہلے کسی نے تلوار کھینچنے کا فیصلہ کیا تو یہ اپنے آپ کو ضائع کرنے کے مترادف ہو جائے گا. اگر وقت آنے پر تلوار کھینچی جائے تو پھر پروردگار عالم یہ اعلان کرتا ہے کہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، کہ اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ جانے والوں پر فضیلت عطا کی ہے. قرآن مجید کے اندر 4 مقامات پر پروردگار عالم نے فضیلتوں کا اعلان کیا کہ یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے. اور جب ان گروہوں کا تعارف کروایا تو ایک تو یہی. دوسرے مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ اعلان کرتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ دیکھو اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے کہ جو صاحب تقوی ہے. یعنی جو تقوی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کی نظر میں عزت والا ہوتا چلا جائے گا. تو تقوی ایک معیار ہے، جہاد دوسرا معیار ہے. تیسرا معیار افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، مومن اور فاسق کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوون یعنی پروردگار عالم نے انسان کے کامن سینس کو اپیل کیا ہے کہ تم خود فیصلہ کرو کہ وہ جو ایمان لے آیا اور وہ جو فاسق ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون. اور جواب بھی دیا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جہاد ایک معیار ہے، تقوی دوسرا معیار ہے، ایمان تیسرا معیار، اور چوتھا معیار کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ جو علم رکھنے والے ہیں اور جن کے پاس علم نہیں ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ جس کے پاس علم ہے اس کو پروردگار عالم نے فضیلت دی ہے. ایمان ایک معیار، تقوی دوسرا معیار، علم تیسرا معیار، اور چوتھا معیار جہاد، کہ کون میدان میں وقت آنے پر تلوار کھینچ کر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور اگر ان چاروں معیارات پر آپ دیکھیں تو امیر المومنین کی افضلیت کے بارے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا. پروردگار عالم کہتا ہے کہ ایمان والے اور فاسق کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ علی فقط مومنین میں شامل نہیں ہے، وہ کل ایمان ہو کر امیر المومنین ہیں. پروردگار کہتا ہے کہ جو تقوی والے ہیں وہ اللہ کے نزدیک عزت والے ہیں، جو متقی بنتا ہے وہ صف متقین میں شامل ہوتا ہے. علی فقط متقین میں نہیں ہے، امام المتقین ہے. وہ جس نے میدان میں جہاد کے لیے تلوار کھینچ لی وقت آنے پر، پروردگار عالم اس کی فضیلت کا اعلان کرتا ہے. بدر کا میدان دیکھ لیں، احد کا میدان دیکھیں، خیبر اور خندق دیکھ لیں، ہر جگہ پر علی کی تلوار چمکتی ہوئی نظر آئے گی. اور جہاں تک علم کا معاملہ ہے تو پیغمبر اکرم کا یہ فرمان موجود ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. خود مولا کا یہ جملہ ہے کہ خدا کی قسم میں زمین کے مقابلے میں آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں. تبھی تو کہتے ہیں کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھے سوال کرو اس سے پہلے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ. اور پھر یہ جملہ کہ لو سنیت لی وسادہ فجلست علیہا لافتیت اہل التورات بتوراتہم، اگر میرے لیے اطمینان کی مسند بچھا دی جائے تو میں یہودیوں کو توریت سے فتویٰ دوں گا، واہل الانجیل بانجیلہم، اور عیسائیوں کے درمیان انجیل سے فیصلہ کروں گا، واہل القرآن بقرآنہم، اور مسلمانوں کے درمیان قرآن سے فیصلہ کروں گا. حتی ینطقوا صدق علی وما کذب، یہاں تک کہ وہ سب کہہ اٹھیں گے کہ علی نے سچ کہا اور کچھ جھوٹ نہیں کہا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو اب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ جہاد کو پروردگار عالم نے ایک معیار تو مانا کہ پروردگار عالم مجاہد فی سبیل اللہ کو، فساد کرنے والے کو نہیں، واقعاً جو جینون جہاد کرنے والا ہے پروردگار عالم اس کو دوست رکھتا ہے. اب میدان میں آنے کے بعد کیا اس مجاہد کے لیے ممکن ہے کہ وہ ہر صورت میں شہید ہو جائے؟ جی نہیں. میدان میں جب وہ آئے گا
تو اسے اپنی جان کو پلیٹ میں سجا کر کسی کے حوالے نہیں کرنا، ورنہ تو وہ ہلاکت کو قبول کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ٹالا جا سکے تو اسلام کہتا ہے کہ جنگ کو ٹالا جائے، اگر خون ریزی کو اور بلڈ شیڈ کو ایوائڈ کیا جا سکے تو اسلام یہی کہتا ہے کہ بلڈ شیڈ کو ایوائڈ کیا جائے۔ تو ایک پوری تقریر اسی موضوع کے اوپر ہم نے کی کہ پروردگار عالم اس کو لاسٹ ریزورٹ کے طور پر ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جب دفاع کرنا پڑے اور کوئی اور آپشن باقی نہ بچے تو پھر میدان میں آنا پڑے گا، لیکن اگر کسی طریقے سے بھی اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے ڈیلے کیا جائے، اگر اس کو ٹالا جا سکتا ہے تو ٹالا جائے۔ پروردگار عالم جہاد اکبر کی راہ میں لاسٹ ریزورٹ کے طور پر جہاد اصغر کو، جسے قتال کہا جاتا ہے، قبول کرتا ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو اب میدان میں جا کر تلوار کھینچی جائے اور مقابلہ کیا جائے۔ اب جب میدان میں جانے کا معاملہ آ گیا، میدان میں جانے کی باری آ گئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ کیا اپنی جان کو آسانی سے کسی کے حوالے کر دینا ہے؟ جواب جی نہیں۔ مجاہد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ میدان میں آئے گا تو قاتل بن کر آئے گا۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پروردگار عالم کے اس حکم پر توجہ کرنی ہے، فَيَقْتُلُونَ، کہ اسے قتل کرنا ہوگا۔ وہ یہ نہ کہے کہ مجھے خون ریزی پسند نہیں ہے۔ خون ریزی کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ خون ریزی اس کی وجہ سے ہے؟ اگر یہ خون ریزی اس کی وجہ سے ہے تو یقیناً ناپسندیدہ ہے کہ اسلام ناحق خون ریزی کا حامی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اس کے اوپر جنگ کو مسلط کیا گیا ہے، اس کے اوپر قتال کو مسلط کیا گیا ہے، اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا، تو اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اب یہ میدان میں آئے گا اور بھرپور مقابلہ کرے گا، بھرپور تلوار چلائے گا، اور اب یقتلون یا یقتلون، یہ قتل کرے گا بھی، اور اگر موقع آیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی دونوں صورتوں میں ایک ون ون سچویشن ہے کہ جس کو اسلام پریزنٹ کرتا ہے کہ تمہارا وار چل گیا تب بھی تم کامیاب ہو، اور اگر اس کا وار چل گیا تب بھی تم کامیاب ہو۔ عام طور پر معیار کیا مانا جاتا ہے؟ معیار یہ مانا جاتا ہے کہ اگر اس کی تلوار چل گئی تو یہ کامیاب ہے، لیکن اگر دشمن کی تلوار چل گئی تو پھر یہ کیسے کامیاب ہو گیا؟ یہ تو ناکام ہو گیا، اس لیے کہ اس کا خون بہہ گیا۔ اسلام یہی کہتا ہے کہ خون بہنا فتح و شکست کا معیار نہیں ہے۔ اگر مقصد قربتاً اللہ ہے تو تمہاری تلوار چل گئی تو بھی تم کامیاب ہو، اور دشمن کا وار کامیاب ہو گیا تب بھی تم کامیاب ہو، نتیجے کے اعتبار سے تم کامیاب ہو۔ اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ کون میدان میں لاشیں کی صورت میں پڑا ہوا ہے اور کون اپنے خیمے میں واپس جا رہا ہے، یہ معیار ہی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے ون ون سچویشن۔ دو محترم القاب ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک تو شہید اور دوسرا غازی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر میدان کے اندر ایک شخص گیا اور اس نے بھرپور مقابلہ کیا اور اس کا وار چلا اور اس نے دشمن اسلام کو قتل کر دیا، اور دوسری طرف ایک شخص ہے وہ بھی مجاہد ہے اور وہ میدان کے اندر گیا اور شہید ہو گیا، تو کیا اس کا مرتبہ گھٹ جائے گا اور اس کا مرتبہ بڑھ جائے گا؟ یعنی آپ ذرا غور فرمائیے، شہید کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ فلسفہ شہادت کے ماتحت اسی چیز کو ہم مسلسل ڈسکس کرتے رہے۔ شہید کا مرتبہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ۔ شہید کے لیے پروردگار عالم نے حیات جاوید کا اعلان کیا، یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، یہ اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے رہیں گے۔ اتنا بڑا اعلان پروردگار عالم کی طرف سے ہے تو مذاق تو نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہاں پر کلمہ حسر ہے؟ کلمہ حسر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کے ذریعے سے بات کو منحصر کر دیا جائے کہ بس یہ ہیں اور یہی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے لا تحسبن الذین قتلوا کہہ کر شہداء کی حیات جاوید کا اعلان کیا ہے، مگر پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ کسی اور کو یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہیں مل سکتی۔ توجہ کیجئے گا، یہ پروردگار عالم نے نہیں کہا۔ یعنی پروردگار عالم انما کا لفظ استعمال کرے، یہ کلمہ حسر ہے۔ اللہ کا لفظ استعمال کرے، یہ کلمہ حسر ہے۔ جیسے خدا کہے ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان لے آؤ، اعمال صالحہ کو انجام دو، حق کا پیغام پہنچاؤ، صبر کا پیغام پہنچاؤ، تو خسارے سے باہر ہو۔ یہ اللہ کے ذریعے سے جب حسر قائم کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسر میں شامل ہیں بس انہی کے خسارے سے باہر ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔
اگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یہ حصر ہے کہ صرف اور صرف خدا وہی ایک وحدہ لا شریک ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ جب پروردگار عالم نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ جو چادر کے نیچے ہیں فقط ان کی بات ہو رہی ہے، جو چادر کے باہر موجود ہیں ان کے بارے میں پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ طہارت کا اعلان ان کے بارے میں نہیں ہے۔ حصر کے ذریعے سے محدود کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اس وقت چادر میں موجود ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، جب یہ کہا گیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ چیز اجر رسالت بننے کی حقدار ہے، آل محمد کی محبت، صرف اور صرف یہ چیز۔ اب اگر کوئی سونا لے کر آئے، چاندی لے کر آئے، درہم اور دینار لے کر آئے کہ اللہ کے رسول اسے اجر رسالت کے طور پر قبول کر لیجئے، وہ چیز اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اس لیے کہ حصر کے ذریعے سمجھا دیا گیا فقط اور فقط یہ چاہیے۔ حیات جاوید کا جب اعلان کیا گیا، میرے نوجوان دوست توجہ کریں، حیات جاوید ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمیشہ کی زندگی صرف اور صرف شہداء کے لیے، صرف ان کے لیے کہ جن کو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا، جی نہیں، حصر یہاں پر نہیں ہے۔ اور اسی کی روشنی میں اگر چند سنے ہوئے واقعات کو آپ میری زبان سے سنیے اور پھر مجھے بتائیے کہ واقعاً آپ کا ضمیر قبول کرتا ہے کہ ہر موقع پر ایسا ہی ہو کہ جس کا خون بہہ گیا وہ افضل اور جو منزل سر کر کے آ گیا وہ مفضول ہو جائے گا؟ کیا اس کا مرتبہ گر جائے گا؟ اگر اس کا خون نہیں بہا یا اس کا لاشا میدان میں نظر نہیں آ رہا تو کیا اس کا مرتبہ گھٹ جائے گا؟ یعنی آپ سب کچھ چھوڑیے، اسی جنگ احد والی آیت کو لیجئے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اس کے اندر ہوا کیا؟ یہ پروردگار عالم کو کیوں کہنا پڑا؟ بعض افراد جو میدان جنگ سے فرار اختیار کر چکے تھے، اور وہ ایک دو نہیں تھے، بہت سارے تھے کہ جنہوں نے میدان سے فرار اختیار کیا، اور پھر وہ آپس میں بات کر رہے تھے۔ قرآن مجید نے ان کی گفتگو کو بھی ریکارڈ کیا ہے، وہاں پر بیان کیا ہے کہ وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو، یہ جو احد کے میدان میں یہ لوگ مر گئے، ان کی زندگی ضائع ہو گئی، یہ ہلاکت کا شکار ہو گئے۔ یعنی ان کی نظر میں خدا کی راہ میں قتل ہو جانا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ پروردگار عالم نے ان کو کیا مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے۔ ان کی گفتگو کا خلاصہ قرآن نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا، اگر ہم سے پوچھ لیا جاتا، اگر ہم سے مشورہ کر لیا جاتا، یہ اللہ کے رسول ہم سے پوچھتے ہی نہیں، یہ اللہ کے رسول ہم سے مشورہ ہی نہیں کرتے، اگر ہم سے پوچھ لیا جاتا تو اتنے لوگ قتل نہ ہوتے۔ یعنی ان کی نظر میں یہ اتنے لوگ قتل ہو گئے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ معاذ اللہ۔ یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل میں ایمان ہی موجود نہیں۔ اگر بھاگ بھی گئے تھے، یہ بات ہوتی کہ بھائی ہماری بشری کمزوری ہے، ہم نہ ٹک سکے، تو شاید کچھ جسٹیفیکیشن ہوتی، مگر یہ جملے کہ ارے ہم سے نہیں پوچھا جاتا، اگر ہم سے پوچھا جاتا تو یہ اتنے لوگ قتل نہ ہوتے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ تم بھی بہرحال مرو گے، اور جب مرو گے تو ہلاک ہی ہوں گے، مگر تم ان کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ یہ ہلاک ہو گئے، خبردار، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، خیال بھی مت کرنا، تمہارے دماغ میں یہ وہم بھی نہ آئے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ مر گئے، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وہ اپنے رب کے پاس مسلسل رزق پا رہے ہیں۔ پروردگار عالم ان کو جواب دے رہا ہے۔ مگر آپ ذرا غور فرمائیے کہ اس موقع پر ہو کیا رہا ہے۔ اس موقع پر امیر المومنین جب پیغمبر اکرم کے بارے میں یہ کسی نے افواہ پھیلانے کی کوشش کی، قد قتل محمد، کہ محمد مارے گئے، امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ امیر المومنین نے اس حملہ آور فوج کو اتنی دور بھگایا ہے، جو فرار کر کے بھاگے تھے انہوں نے پہلے ہی میدان چھوڑ دیا تھا، جو دشمن موجود تھے وہ امیر المومنین کی تلوار کا مقابلہ نہ کر سکے اور دور بھاگ گئے، اور اب امیر المومنین تلاش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، علم امامت الگ چیز ہے، مگر اسباب ظاہری کے ماتحت تاکہ ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکے، امیر المومنین تلاش کر رہے ہیں۔ نظر آیا کہ ایک گڑھے میں پیغمبر اکرم زخمی موجود ہیں۔ امیر المومنین قریب آئے، اور اب ذرا سنیے پیغمبر اکرم ان بھاگ جانے والوں پر کتنے ناراض ہیں۔
پیغمبر اکرم ان کے اوپر کتنے غضب کی حالت میں ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اے علی تم بھی کیوں نہ چلے گئے، تم بھی چلے جاتے. اور امیر المومنین جو مزاج شناس رسالت ہیں، رسالت کے مزاج کو سمجھنے والے ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہہ کر پیغمبر اکرم کے موڈ کو تبدیل کر دیا. جیسے ہی پیغمبر اکرم نے یہ کہا اے علی تم بھی چلے جاتے، تو امیر المومنین کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین کہتے ہیں اکفر و بعد الایمان، اے اللہ کے رسول کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی مدارج النبوہ کے اندر، یعنی شاہ عبد الحق محدث دہلوی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، جن کو بہقی ہند کہا جاتا ہے، انہوں نے مدارج النبوہ کے اندر لکھا کہ جیسے ہی پیغمبر نے یہ کہا، امیر المومنین نے ایک جملہ کہہ کر پیغمبر اکرم کے موڈ کو تبدیل کر دیا. کہا فرو بعد الایمان، اے اللہ کے رسول کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ علی کا یہ جملہ کہنا اور پیغمبر اکرم کا تائیدی سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ آج کے اس میدان کے کرار اور فرار کے ذریعے سے ایمان اور کفر کا فیصلہ ہو گیا. یعنی یہ فیصلہ ہو گیا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اور کفر کس کو کہتے ہیں. امیر المومنین سمجھا رہے ہیں جو میدان میں ڈٹ جائے وہ مومن، جو فرار اختیار کرے اس کے بارے میں خود فیصلہ کرو کہ وہ کیا ہے، اسے کیا کہا جائے. امیر المومنین اس موقع پر تلوار سے مقابلہ کر رہے ہیں، تلوار ٹوٹ گئی آپ سب جانتے ہیں. اور آپ ذرا غور فرمائیے، میدان میں اس سے پہلے کچھ افراد شہید ہو چکے ہیں، میدان میں کچھ افراد شہید ہو چکے ہیں جنہوں نے پیغمبر اکرم کا ساتھ. حمزہ شہید ہو چکے، ابو دجانہ انصاری شہید ہو چکے ہیں، وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے ساتھ دیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. مگر وہ جو فرار اختیار کر گئے انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا. جو شہید ہو گئے انہوں نے جام شہادت پی لیا. علی ہیں جو ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. شاہ عبدالحق کہتے ہیں فقط ایک علی تھے جو آخر میں رہ گئے اور جو پیغمبر اکرم سے دفاع کر رہے ہیں. اور ایسے میں جب امیر المومنین کی تلوار ٹوٹی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ملک نازل ہوا اور ملک نے ان شہداء کا کلمہ نہیں پڑھا، اس مجاہد کا کلمہ پڑھا جو تلوار سے لڑ رہا تھا، اور اس نے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یعنی غور طلب بات یہ ہے کہ شہداء بھی تو اس میدان میں موجود ہیں اور وہ معمولی افراد نہیں ہیں. انہوں نے حیات جاوید کو حاصل کیا، لیکن آپ میں سے کس کا ضمیر یہ گوارا کرے گا کہ یہ کہیں کہ وہ شہید ہو کر افضل ہو گئے اور امیر المومنین جو پیغمبر اکرم سے دفاع کر رہے ہیں ان کا مرتبہ گھٹ گیا؟ معاذ اللہ، کوئی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا اور ملک بھی قبول نہیں کر رہا. وہ شہید کا کلمہ نہیں پڑھ رہا، وہ علی کی تلوار کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، وہ امیر المومنین کے جوان ہونے کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ ہے. اور اس موقع پر پیغمبر اکرم زخمی ہیں، جبریل موجود ہیں اور جناب جبریل اور پیغمبر اکرم کی گفتگو ہے. امیر المومنین تلوار لے کر میدان میں ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں. پیغمبر اکرم کہتے جاتے ہیں اے علی ذرا اس طرف، اور علی تلوار لے کر اس طرف. پیغمبر اکرم کہتے ہیں اے علی تھوڑا بائیں طرف، اور امیر المومنین بائیں طرف ہو کر پھر مقابلہ کرتے ہیں. یعنی پیغمبر اکرم بتاتے جا رہے ہیں، علی تلوار چلاتے جا رہے ہیں. اور جبریل اس وقت کہتے ہیں پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے ان ھذہ لہی المواسات، اے اللہ کے رسول واقعاً مواسات تو اس کو کہتے ہیں، ہمدردی تو اس کو کہتے ہیں، اپنا پن تو اس کو کہتے ہیں، غم گساری تو اس کو کہتے ہیں. پیغمبر اکرم مسکرا رہے ہیں اور کہتے ہیں کیف لا، اے جبریل یہ ایسا کیسے نہیں ہوگا، ہوا منی وانا منہ، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. ہم دونوں ایک دوسرے سے منیت کی منزل پر ہیں. اور جب جبریل نے یہ سنا تو جبریل کہتے ہیں انا منکما، میں آپ دونوں سے ہوں. یعنی آپ ذرا غور فرمائیے، میں آپ دونوں سے ہوں. بس ان کی فضیلت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ انہوں نے انسان ہوتے ہوئے کبھی ملک میں شامل ہونے کی خواہش نہیں کی، مگر ملک نے ملک ہوتے ہوئے ان میں شامل ہونے کی خواہش کی ہے. یعنی اگر آپ متوجہ ہوئے ہوں کہ جب یہ دو ہیں تو ملک کیا کہہ رہا ہے؟
ملک یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ دونوں سے ہوں. اور جب چادر میں پانچوں جمع تھے تو ملک نے یہی کہا تھا کہ کیا مجھے اجازت ہے اتاذن لی ان اکونا سادسا، کہ میں آپ کے ساتھ مل کر آپ پانچ کا چھٹا بن جاؤں. وہ ہمیشہ یہ خواہش کر رہا ہے. اب اگر کوئی مثلا جبریل سے سوال کرے کہ اے جبریل، اے روح الامین، اے سید الملائکہ، کیا آپ کا مرتبہ اور مقام ہے؟ مگر اعتراض تو آپ نے یہی کیا تھا جب آدم کو خلافت دی جا رہی تھی. اس موقع پر آپ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اے پروردگار اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ ایسے کو بنائے گا اپنا خلیفہ کہ جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا. تو اس موقع پر علی کی تلوار سے بھی تو خون ہی بہ رہا ہے اور آپ تعریف کر رہے ہیں، بلکہ تلوار لے کر آپ خود آئیں. تو اس موقع پر اگر جبریل کا جواب آپ سننا چاہتے ہیں تو اپنے سامع فہم کو تیزی عطا کریں، تحریک عطا کریں. جبریل یہی جواب دیں گے کہ ارے اتنا مجھے سمجھ میں آ چکا ہے کہ تلوار خود کچھ نہیں ہوتی ہے، مجرم کے ہاتھ میں مجرم ہوتی ہے، معصوم کے ہاتھ میں معصوم ہوتی ہے. ان ھذہ لہی المواساۃ، جبریل اس موقع پر کہہ رہے ہیں میں اپنے موضوع سے متصل ہوں. آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ میدان میں ڈٹ جانے والے کی تعریف ہو رہی ہے. وہ افراد جو شہید ہوئے ہیں ان کا مرتبہ اور مقام کیا کہنا. مگر جبریل بتا رہے ہیں، پیغمبر اکرم بتا رہے ہیں. اور احد سے پہلے آپ بدر کو دیکھ لیجئے. جنگ بدر کے اندر یہی تو ہوا، پہلی جنگ ہے احد سے بھی پہلے. احد اسی کا بدلہ لینے کے لیے مشرکین مکہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. مگر بدر میں کیا ہوا؟ بدر میں فوجیں آمنے سامنے، شہید، مجاہد، ثبات قدم، ڈٹ جانا. یہ وہ موضوع ہے کہ جس کو آج میں ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں. بدر کا میدان ہے اور یہاں سے مشرکین مکہ تین افراد میدان میں آتے ہیں، عتبہ، شیبہ اور ولید. اور ان تینوں کے تعارف کے لیے ایک حوالہ کافی ہے، امیر شام. وہ یزید نے جو جملہ کہا تھا نا کہ میرے بدر کے مقتولین اگر زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے میں نے کیسے بدلہ لیا. ذرا غور فرمائیے گا، سلسلہ متصل ہے. عتبہ، شیبہ اور ولید. امیر شام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایک ہے امیر شام کا نانا عتبہ، شیبہ اسی عتبہ کا بھائی ہے اور نانا کا بھائی نانا. امیر شام نانا، نانا کا بھائی. اور تیسرا عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ امیر شام کا ماموں. نانا امیر شام کا، اسی امیر شام کے نانا کا بھائی، اور تیسرا امیر شام کا ماموں. یہ تینوں افراد میدان میں آئے. اور یہاں سے کون گیا؟ انصار، مدد کرنے والے. وہ تو طے کر کے بیٹھے تھے کہ ہم تو مدد کریں گے. میدان میں آئے تین انصار میں سے. انہوں نے سوال کیا تم کون؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، کہا کہ نہیں تم ہمارے برابر کے نہیں ہو، جاؤ اور بنی ہاشم میں سے کسی کو بھیجو. یعنی عجیب ہے، آپ نسب کا غرور دیکھ رہے ہیں، آپ قبیلے کا غرور دیکھ رہے ہیں. انصار میدان میں ہے، انہوں نے کہا ہم تم سے مقابلہ نہیں کریں گے، تم برابر کے نہیں ہو. اسلام نے کس جاہلیت کے مزاج کو تبدیل کیا ہے. یہ واپس آئے اور اب پیغمبر اکرم نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھیجا، عبیدہ، حمزہ اور علی. مولا آئے، جناب حمزہ آئے، پیغمبر اکرم کے چچا. مگر یاد رکھیے گا کہ سن کے اعتبار سے پیغمبر اکرم کے تقریباً ہم سن ہیں جناب حمزہ. جناب عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، خاندان بنی ہاشم، بدر سے لے کر کربلا تک ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا. جناب حمزہ، جناب عبیدہ اور مولا کائنات. اچھا، یہ پہلی جنگ ہے جس میں مولا کائنات تلوار نکال کر مظاہرہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو مکی زندگی تھی، مدینہ میں تو کچھ ہی عرصہ ہوا ہے. جنگ چلانے کا میدان میں مولا کو موقع نہیں ملا ہے، لیکن پیغمبر اکرم پھر بھی بھیج رہے ہیں علی کو. یعنی پیغمبر سمجھا رہے ہیں کہ علی وہ ہے کہ جس کی تلوار اور اس کی صلاحیتیں محتاج تجربہ نہیں ہیں. حمزہ اس سے پہلے تلوار چلا کر کئی مرتبہ مظاہرہ کر چکے ہیں. عبیدہ اس میدان کے پرانے کھلاڑی ہیں، لیکن علی پہلی مرتبہ تلوار چلا رہے ہیں. اور ان دونوں کے ساتھ کس کو بھیجا جا رہا ہے؟ مولا کو. مولا کی صلاحیتیں محتاج تجربہ نہیں ہیں. آئے میدان میں، مقابلہ ہوا. اور جو عرب کا طریقہ کار کہ سن کا بھی خیال رکھتے تھے، بوڑھا ہے تو بوڑھے سے مقابلہ کرے گا، جوان ہے تو جوان سے مقابلہ کرے گا. میں کٹ شارٹ کروں، ہوا کیا؟
کیس یہ ہے کہ جناب حمزہ نے اپنے مقابل کو تحت ایک کیا، قتل کر دیا. امیر المومنین نے جو ان کے مقابلے پر آیا اس کو قتل کر دیا. عبیدہ زخمی ہوئے اور گر پڑے. وار انہوں نے بھی کیا، مخالف زخمی ہوا مگر اس نے وار کیا اور عبیدہ گر پڑے، زخمی ہو گئے اور قریب تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا. مولا آگے بڑھے اور جو عبیدہ کے مقابلے پر تھا اس کو بھی قتل کیا. یعنی ایک میدان میں حمزہ کا کردار اکھیرا رہ گیا، علی کا کردار دگنا ہو گیا. دو افراد کو علی نے قتل کیا فوراً اس موقع پر. یعنی ڈبل امیر المومنین کا کنٹریبیوشن ہے جناب حمزہ کے مقابلے میں. مگر میں اس وقت حمزہ سے تو تقابل کر بھی نہیں رہا. مجھے اتنا بتائیے، عبیدہ شہید ہو گئے، امیر المومنین تلوار چلا کر واپس آ رہے ہیں، جناب حمزہ تلوار چلا کر واپس آ رہے ہیں. آپ میں سے کس کا ضمیر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ چونکہ عبیدہ شہید ہو گئے لہذا ان کا مرتبہ بلند ہو گیا، اور مولا چونکہ مہم سر کر کے آ گئے لہذا ان کا مرتبہ گھٹ گیا؟ شہید تو وہ ہوئے ہیں، ان کا شہید ہونا اپنی جگہ ہے، انہیں فضیلت عطا کرے گا، مگر فضیلت کا حامل ہونا اور ہے، افضل ہونا اور ہے. ان دو چیزوں کے درمیان فرق ہے، فرق محسوس کیجئے گا. یہ بدر کا میدان ہے، احد کے میدان کی میں نے آپ کو مثال دی، اور خندق میں آ کر دیکھ لیجیے. یعنی خندق کا میدان وہ جگہ عمر ابن عبدود جو 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے مشہور تھا اور جس کی تعریفیں بعض صحابہ کرام کر رہے تھے پیغمبر اکرم کے سامنے کہ ارے وہ ایسا لڑنے والا اور ویسا لڑنے والا، ڈی مورلائز کیا جا رہا تھا مسلمانوں کی آرمی کو. اور پیغمبر اکرم پوچھتے من لہو، کون ہے جو اس کے مقابلے پر جائے گا؟ مولا کائنات کہتے ہیں انا لہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اس کے مقابلے پر جاؤں گا. پیغمبر اکرم 3 مرتبہ پوچھتے ہیں من لہو، کون ہے جو اس کے مقابلے پر جائے گا؟ اور ہمیشہ ابو طالب کا بیٹا علی کہتا ہے کہ انا لہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اس کے مقابلے پر جاؤں گا. پیغمبر اکرم اجازت دیتے ہیں، اور پیغمبر اکرم اجازت دیتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. یعنی عمر ابن عبدود کتنا طاقتور ہوگا، کیا اس کا جگر ہوگا کہ وہ امیر المومنین کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. یعنی آپ ذرا غور فرمائیے کہ کیس یہ ہے کہ امیر المومنین ایک وار کرتے ہیں اور دشمن کا خاتمہ ہو جاتا ہے. مولا کا وہ مخصوص وار کہ سر پر حملہ ہو، سر کٹے، خود کٹے اور کمر تک تلوار نیچے اترتی چلی جاتی ہے. یہ امیر المومنین کا مخصوص وار تھا. اور عمر ابن عبدود جانتا تھا کہ علی کس طریقے سے وار کرتے ہیں، لہذا وہ مسلسل اپنے آپ کو بچاتا رہا. 70 ضربوں کے رد و بدل کی نوبت آئی ہے، 70 اسٹرائکس. امیر المومنین نے اپنا وار بدلا ہے. یہ بھی ایک دلیل ہے کہ قوت امامت سے نہیں لڑتے تھے، عام جسمانی طاقت سے لڑا کرتے تھے. ورنہ علی اشارہ کرے تو عمر ابن عبدود ٹھہر نہیں سکتا. مگر امیر المومنین حجت تمام کرنا چاہتے ہیں کہ تو بھی کلائی کی طاقت آزما اور میں بھی اپنی کلائی کی طاقت آزماتا ہوں. 70 ضربوں کی رد و بدل کی نوبت آئی. امیر المومنین نے وار بدلا، کمر پر حملہ کیا تلوار کے ذریعے سے، اور عمر ابن عبدود گرا. امیر المومنین چھاتی پر سوار ہوئے، اور جب امیر المومنین سوار ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس نے روئے مبارک پر لعاب پھینکا. علامہ سید علی نقی فرماتے ہیں کہ ذرا غور کیجئے اس بات کے اوپر، جب انسان اس کیفیت میں ہو تو کیا تھوک بنتا ہے؟ کیا لعاب پیدا بھی ہوتا ہے؟ یعنی وہ اتنا نڈر اور بے خوف تھا کہ اس کیفیت میں بھی اس کے دہن میں لعاب موجود تھا، اور اس نے امیر المومنین کے روئے مبارک کی طرف لعاب پھینکا. اور مولا کا ریئیکشن کیا ہے؟ مولا اتر آئے. مولا نے تلوار نہیں چلائی، تلوار روک لی اور اتر آئے. اور اس کے ذریعے سے مولا کیا سمجھا رہے ہیں کہ اگر کبھی ہم تلوار روک لیں تو یہ مت سمجھنا کہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی ہے. مجھے نہیں معلوم آپ بات تک پہنچے یا نہیں پہنچے. ہم نے تلوار روکی ہے کسی وجہ سے، مگر تلوار کا روک لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم پر ظلم نہیں ہو رہا. جو
جو سامنے دشمن ہے ہم اس سے شیر و شکر ہو چکے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے وقتی طور پر تلوار کو روک لیا اور پھر گئے اور عمر ابن عبدود کا سر کاٹ کر لے کر آئے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، امیر المومنین شہید نہیں ہوئے، اس موقع پر میدان سر کر کے واپس آئے، تو کیا فضیلت میں کمی واقع ہو گئی؟ امیر المومنین نے میدان سر کیا ہے مگر شہید نہیں ہوئے، تو کیا مولا کی فضیلت میں کوئی کمی واقع ہو گئی؟ پیغمبر اکرم نے تعریف کی ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ضربت کی تعریف کی ہے کہ یہ علی کی ضربت آج کے دن جو خندق کے میدان میں لگائی ہے یہ ثقلین کی عبادت سے زیادہ بھاری ہے. بتائیے ثقلین کی عبادت میں شہداء کی عبادت شامل ہے یا نہیں ہے؟ بہت توجہ، شہداء کی عبادت شامل ہے یا نہیں ہے؟ شہداء کی عبادت ثقلین سے باہر تو نہیں ہے، ثقلین میں شامل ہے. اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ثقلین کی عبادت مل کر علی کی ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم اس کو تلخیص دینا چاہیں، اس کا خلاصہ کرنا چاہیں، خلاصہ کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے، میدان میں آنے کے بعد تلوار اس کی چلے گی یا اس کی چلے گی یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. انسان سے جس بات کا تقاضا کیا جا سکتا ہے وہ کوئی اختیاری عمل ہوگا. جو چیز اختیار سے باہر ہو، یعنی اب میں عام مجاہدین کی بات کر رہا ہوں، جو چیز اختیار سے باہر ہو، آخرت کے اجر کو اس کے اوپر موقوف قرار نہیں دیا جا سکتا. جو چیز اختیار سے باہر ہے اجر اس پر کیسے ہوگا؟ اجر تو اس چیز کے اوپر ہوگا جس کا اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے. آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ پڑھیں تو مجرم ہے، پڑھ لیں تو ثواب ہے. لیکن اگر وضو نہیں کر سکتے تو کیا وضو کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. جو چیز انسان کے اختیار میں ہے اس کا مطالبہ اس سے کیا جائے گا، اجر اسی کا ہوگا جو انسان کے اختیار میں ہو. میدان میں انسان کے اختیار میں کیا ہے؟ میدان میں انسان کے ہاتھ میں نہ غازی بننا ہے نہ شہید ہونا ہے. میدان میں اس کے اختیار میں فقط ایک چیز ہے، ثابت قدمی اور جمع رہنا. وہ میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرے، وہ جم کر مقابلہ کرے. فرار اختیار کیا تو قابل ملامت بھی ہے، قابل مذمت بھی ہے، لیکن جم کر مقابلہ کیا تو یا یقتلون کی منزل ہوگی یا یقتلون کی منزل ہوگی. دونوں صورتوں میں اجر پروردگار کے پاس محفوظ رہے گا. اب فرض کیجئے کہ میدان میں جانے کا موقع ہی نہیں آتا، کوئی حجاج بن یوسف پیدا نہیں ہوتا، کوئی دشمن اہل بیت پیدا نہیں ہوتا. مثلا فرض کیجئے اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے تو کیا اس زمانے میں کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس مرتبے کو حاصل کرے جو شہداء کو حاصل ہے؟ آمادگی کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر وقت آئے گا تو یہ پیچھے نہیں ہٹے گا. اگر وہ آمادگی ہے تو پروردگار عالم کے فضل سے بعید ہے کہ وہ اسے اس شرف سے محروم کرے. یعنی آپ ذرا غور کیجئے، اگر یہ بات واضح ہو جائے، اب میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے اپنی زندگی گزار دی، کوئی موقع نہیں آیا میدان میں جانے کا، تلوار چلانے کا موقع ہی نہیں آیا، تو اگر موقع نہیں آیا تو کیا یہ اس شرف سے محروم ہو جائے گا؟ اگر موقع آتا تو یہ میدان میں جاتا. اگر اس نے اتنی تیاری کی ہوئی ہے تو پروردگار عالم اسے اس شرف سے محروم نہیں کرے گا، بعید ہے فضل پروردگار سے. اور اگر یہ بنیادی نقطہ واضح ہو گیا تو پھر وہ حدیث بھی ہمارے لیے واضح ہو جائے گی کہ جس کے اندر فخر رازی نے لکھا، پیغمبر اکرم کہتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. اگر کوئی آل محمد کی محبت دل میں لے کر اس دنیا سے چلا گیا وہ شہید کی موت مرا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا پیغمبر اکرم یہ خبر دے رہے ہیں کہ اگر کوئی محب اہل بیت ہے تو یقیناً اس کی گردن مار دی جائے گی؟ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جو آل محمد کی محبت لے کر اس دنیا سے گئے، قتل نہیں ہوئے. تو جو قتل نہیں ہوئے تو کیا وہ آل محمد کی محبت لے کر اس دنیا سے گئے تو شہید پھر کس طرح سے؟ وجہ شباہت کیا ہے؟ یعنی کس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے؟ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ یہ شعر ہے تو کیا یہ مراد ہوتی ہے کہ یہ واقعی شعر ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ یہ شعر ہے
تو کیا یہ مراد ہوتی ہے کہ یہ واقعی شیر بن گیا، اس کے پنجے بھی ہیں، اس کا منہ بھی شیر والا ہے، اس کے پیر بھی شیر والا ہے؟ جی نہیں، اس بہادری کی وجہ سے جو اس میں موجود ہے. شیر کا استعارہ استعمال کیا جاتا ہے، شیر سے تشبیہ دی جاتی ہے. اگر بچے کے لیے کہا جائے چاند ہے تو کیا واقعی وہ چاند ہوتا ہے؟ وہ چاند تو نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے چاند جیسا ہے، شباہت دی جائے، تو کیا واقعی وہ چاند جیسا ہے؟ ویسا ہی گول، ویسی ہی چاندنی. لیکن نہیں، اگر خوبصورتی موجود ہے تو اس خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے بچے کو چاند سے تعبیر کیا جاتا ہے. بہادری کو مد نظر رکھتے ہوئے بہادر کو شیر سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب شہید کو کیا ملا؟ شہید کو کیا چیز مل رہی ہے؟ شہید کو پروردگار عالم کی طرف سے مل رہی ہے حیات جاوید. اس حیات جاوید کے حصول کی وجہ سے اس شخص کو بھی شہید کہا جائے گا جو آل محمد کی محبت لے کر اس دنیا سے چلا گیا. اور محمد آل محمد صلوات. آل محمد کی محبت اگر وہ لے کر گیا تو یقیناً اس کو زحمتیں اٹھانی پڑیں گی. دنیا کے اندر بہت سے مسائل کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا، مگر اب اجر کیا ملے گا؟ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اور ان کی اتباع میں دوسرے مفسرین نے یہ لکھا. فقط اتنا ایک جملہ نہیں ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، صرف اتنا ایک جملہ نہیں ہے. یعنی ایسا لگتا ہے ایک پورا سلسلہ اور شعر کے انداز کا کہ جس کے اندر کچھ جملے وہ ہیں کہ جس میں پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ یہ ہے، اور جو بغض آل محمد لے کر مرا وہ یہ ہے. اور ذرا سنیے کہ پیغمبر اکرم کیا کہہ رہے ہیں. فخر الدین رازی لکھتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر، پھر عرض کر رہا ہوں، اور ان کے اتباع میں دوسرے مفسرین نے لکھا، یہ کہہ کر لکھا کہ ہم بھی آل محمد کی محبت رکھتے ہیں، اور ہم وہی کہتے ہیں جو رازی نے پیغمبر اکرم کی نسبت سے کہا. اور کیا جملے ہیں؟ پیغمبر اکرم کہتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت لے کر مرا شہید مرا. بس؟ جی نہیں، جو آل محمد کی محبت لے کر مرا ماتا تائبن، توبہ کے ساتھ اس دنیا سے گیا. من ماتا علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت لے کر اس دنیا سے گیا ماتا مغفورا، مغفرت کے ساتھ اس دنیا سے گیا. من ماتا علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت لے کر اس دنیا سے گیا یزف الی الجنہ، جنہ کما تزف العروس الی بیتہا، اسے جنت کی طرف اس طرح لے جایا جائے گا جس طرح دلہن کو اپنے گھر کی طرف لے جایا جاتا ہے. جو آل محمد کی محبت لے کر اس دنیا سے گیا اس کا معاملہ کیا ہے؟ ماتا مستقمل الایمان، ایمان کے کمال کے ساتھ وہ اس دنیا سے گیا. جو آل محمد کی محبت لے کر اس دنیا سے گیا اس کی موت کے موقع پر ملائکہ اس کو آ کر بشارت دیتے ہیں کہ تجھے جنت دے دی گئی. جو آل محمد کی محبت لے کر اس دنیا سے گیا اس کی قبر کو ملائکہ کے لیے مزار قرار دیا جاتا ہے کہ اے ملائکہ آؤ اور آ کر زیارت کرو کہ یہ آل محمد کی محبت لے کر اس دنیا سے گیا. اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر من ماتا علی بغض آل محمد، اگر کوئی آل محمد کا بغض لے کر اس دنیا سے گیا ماتا کافرہ، کفر کی موت مرے گا. اگر کوئی بغض آل محمد لے کر اس دنیا سے گیا اس کی پیشانی پر لکھا جائے گا آیس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے. اگر کوئی آل محمد کا بغض لے کر اس دنیا سے گیا اس کے لیے جنت کی خوشبو کو سونگھنا بھی ممکن نہیں ہوگا، جانا تو بہت دور کی بات ہے. یہ امام فخر الدین رازی اس میں لکھ رہے ہیں. مطلب کیا ہے؟ وہی حیات جاوید، وہی سعادت، وہی پروردگار عالم کی طرف سے انعام اور اکرام. اگر جہاد کا موقع نہیں آیا، اگر نہیں آیا اور وہ آمادہ ہے اور تیار ہے تو اس کی آمادگی کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کی آمادگی کو ایکنالج کیا جائے گا، اس کی آمادگی کی تعریف کی جائے گی کہ اگر موقع ہوتا تو یقیناً یہ میدان میں جاتا. جنگ جمل کو آپ کیسے بھول جاتے ہیں؟ جب امیر المومنین سے ان کے ایک چاہنے والے نے یہ کہا کہ کاش میرا وہ دوست اس وقت موجود ہوتا تو یقیناً بہت خوش ہوتا، ساتھ بھی دیتا اور خوش بھی ہوتا. مولا پوچھتے ہیں کیا ہوا اسے؟ کہا انتقال ہو گیا. کہا واقعی وہ ہمارا چاہنے والا تھا؟ کہا مولا کیا شک ہے، بے شک وہ آپ کا چاہنے والا تھا. تو امیر المومنین فرماتے ہیں پھر
پریشان مت ہو. اگر چاہنے والا تھا تو نظر نہ بھی آئے تو سمجھو اس وقت موجود ہے. اور تم اس کی بات کرتے ہو, وہ تو اس دنیا سے چلا گیا نا, تم اس کی بات کرتے ہو کہ وہ اس جگہ پر موجود ہے. ارے وہ جو ابھی دنیا میں نہیں بھی آئے, ابھی اسلاب پدر میں ہے یا شکم مادر میں ہے, مگر بعد میں آئیں گے اور اپنے اپنے زمانے میں دین کی خدمت کریں گے, مکتب اہل بیت کو آگے بڑھائیں گے. یقین جانو کہ وہ سب کے سب اس وقت جنگ جمل کے میدان میں موجود بھی ہیں اور خوش بھی ہیں. امیر المومنین نے رجسٹر اوپن کر دیا. کیوں کہا گیا؟ کربلا کے حوالے سے کہ شہداء کربلا کو یاد کرو, تو یہ جملہ کہو, یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما, کہ کاش اے کربلا کے شہداء ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور ہم اس مرتبے اور فضیلت کو پاتے. یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم اس وقت نہیں تھے, آج تو ہو. اگر آج بھی وہ کام کرو جو آل محمد کی خوشنودی کا باعث ہے تو مطمئن ہو جاؤ کہ تمہیں بھی ان کے ساتھ محشور کیا جائے گا. یحشر المرء مع من احب, حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان اسی کے ساتھ محشور ہوگا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے. شیعتنا فی درجاتنا یوم القیامہ, جو ہمارے چاہنے والے ہمارے شیعہ ہیں, واقعاً صرف دعویٰ کرنے والے نہیں, واقعاً جین من شیعہ, جو واقعی آل محمد کے مکتب کو سمجھنے میں اپنی زندگی لگائیں. تعلیمات کیا ہیں آل محمد کی؟ صحیفہ کاملہ میں چوتھے امام نے کیا سمجھایا, نہج البلاغہ میں مولا نے کیا بتایا, قرآن میں خدا نے کیا فرمایا, میرے نبی کی حدیثیں کیا ہیں, وہ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں. اگر واقعاً کوئی اس طرح سے زندگی گزارے, سمجھتے ہوئے, جانتے ہوئے, پڑھتے ہوئے, عمل کرتے ہوئے, تو اگر فرض کیجئے کہ موقع نہ بھی آئے, اگر ظہور ہو گیا تو کیا کہنا. مہدی کی اتباع میں, حضرت حجت کی اتباع میں درود بھیجئے محمد و آل محمد. وہ شخص اس مرتبے اور مقام کو پا لے گا. لیکن اگر اس دنیا سے پہلے چلا گیا, دعائے عہد پڑھنے کی تاکید اسی لیے کی گئی کہ دعائے عہد پڑھو 40 دن تک مسلسل فجر کی نماز کے بعد, تاکہ اس بات کے حقدار بن جاؤ کہ جب ظہور ہوگا تو اگر تم دنیا سے چلے بھی گئے تو تمہیں پلٹا دیا جائے گا. اس وقت رجعت کے اوپر مفصل بحث کا موقع نہیں ہے, مگر یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ واقعی اگر نیت صادق ہے تو موقع ہے اور موقع آئے گا. اس وقت جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرو, آگے جب موقع آئے گا تو تمہیں اٹھا دیا جائے گا, قبر سے بھی آنے کا موقع مل جائے گا. بس برادران عزیز, آج ہمیں سالار شہیداں کا ماتم کرنا ہے, ہمیں سید الشہداء کا ماتم کرنا ہے, جنہوں نے صحیح وقت پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اور کس شان سے قربانی پیش کی, کس انداز سے اپنی قربانی پیش کی. حسین ابن علی نے, امام مظلوم نے صبح سے شام تک مسلسل لاشیں اٹھائی ہیں اور ہر ایک کے لاشیں پر خود گئے ہیں, کسی قسم کی تفریق نہیں کی. اگر اکبر کے لاشے پر گئے ہیں, اونو محمد کے لاشے پر گئے ہیں, عباس کے بازو اٹھائے ہیں, عباس کا لاشا اٹھایا ہے, تو وہی حسین آپ کو جون غلام حبشی کے لاشے پر بھی نظر آئے گا. غلام ترکی کی لاش بھی حسین ابن علی وہاں گئے ہیں. حبیب ابن مظاہر دوست ہیں, رشتہ دار نہیں ہیں, خون نہیں ہے, مگر حسین ابن علی وہاں پر بھی پہنچے ہیں. مسلم بن اوسجہ کا لاشا ہے, وہاں پر پہنچے ہیں. ہر ایک کے پاس حسین خود پہنچے ہیں. یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا امام ہے, یہ میرا ضعیف امام, بوڑھا بھی ہے, پیاسا بھی ہے, بھوکا بھی ہے, مگر اس کے باوجود, گرسنگی کے باوجود, اس تکلیف کے باوجود حسین ابن علی سب کے جنازے پر خود گئے. ہاں ایک وقت وہ آیا کہ جب حسین ٹیلے پر کھڑے ہوئے اور کہا حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ, ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا. یہ بھی حسین اتمام حجت کر رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ فرزند رسول ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ پر اتنا سخت وقت آ گیا. ہے کوئی مدد کرنے والا, ہے کوئی حسین کے استغاثے پر لبیک کہنے والا, ہے کوئی حرم رسول خدا سے دفاع کرنے والا. اور آپ جانتے ہیں کہ کہیں سے کوئی جواب نہ آیا, بس اس ننھے معصوم نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا کہ بابا آپ کا یہ ننھا مجاہد ابھی باقی ہے. حسین علی اصغر کو بھی میدان میں لے کر آیا, علی اصغر کی بھی قربانی پیش کی,
اور اب حسین آخری رخصت کے لیے خیمے میں آ رہے ہیں. اور جب حسین خیمے میں آئے ہیں تو اس سے پہلے کہ سب سے ودا ہوں جناب فضا کو سلام کیا اور کہتے ہیں اماں فضا ایک کام کریں گی. دیکھیے برادران عزیز، زینب شریکت الحسین ہے. سارے سفر کربلا میں حسین نے زینب سے مسلسل مشورہ کیا، مگر یہ عجیب موقع ہے کہ جب حسین کہتے ہیں اماں فضا ایک کام ہے، اور دیکھیے کسی طرح سے بھی زینب کو خبر نہ ہو، زینب کو پتہ نہ چلے. جناب فضا کہتے ہیں کہ اے حسین حکم کرو کہ کیا چاہتے ہو. حسین کہتے ہیں کہ اماں فضا جائیے اس صندوق سے، وہ جو پرانا صندوق ہے اس کو کھولیے اور پرانا ایک لباس اس میں موجود ہے وہ میرے لیے لے کر آئیے. جناب فضا گئیں، کھولا صندوق سے وہ لباس کوہنے نکالا، اور جب آ رہی تھی تو درمیان میں جناب زینب نے روک لیا. اے اماں فضا کیا لے کر جا رہی ہیں؟ فضا کہتی ہیں کہ اے زینب بھائی نے کچھ منگایا ہے وہ لے کر جا رہی ہیں. زینب کہتی ہے اماں مجھے بھی تو دکھائیے، اماں فضا مجھے بھی تو دکھائیے کہ بھائی نے کیا منگایا ہے. فضا کہتے ہیں کہ شہزادی میں کیا کروں، بھائی نے کہا ہے کہ آپ کو پتہ نہ چلنے پائے. جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی اے اماں فضا میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ بھائی نے کیا منگایا ہے. اب جناب فضا کچھ نہ کہہ سکی، ہاتھوں کو آگے کیا. جناب زینب نے دیکھا، اپنے ہاتھوں میں اس لباس کو لیا اور کہا اے اماں فضا یہ کیوں کہتی ہیں کہ بھائی نے لباس منگایا ہے، یہ کہیے کہ بھائی نے کفن منگایا ہے. مجھے یاد ہے میری ماں زہرا اس لباس کو اپنے ہاتھوں سے سیتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی اے زینب میں نہ ہوں گی جب وہ وقت آخر آئے حسین کا تو اپنے ہاتھ سے یہ کرتا پہنا دینا. اے اماں میں ذمہ داری کو خود انجام دوں گی. لباس کوہنے لے کر چلی، حسین کے قریب آئی اور حسین بھی سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے، اور زینب نے اپنی اماں کے حکم پر عمل کیا. زہرا کے فرمان کے مطابق کرتا اپنے ہاتھوں سے حسین کے گلے سے ڈالا. اور اب جب حسین بالکل آمادہ اور تیار ہیں تو زینب کہتی ہے کہ بھیا ایک کام اور تو کرو، ذرا یہ تحت الحنک جو ہے اس کو تو ہٹانا، یہ امامے کا تحت الحنک اس کو ذرا نیچے کر دینا. حسین نے تحت الحنک نیچے کیا اور زینب قریب آئیں، جھک کر حسین کے گلے پر بوسہ دیا. حسین کہنے لگے اے بہن زینب یہ بوسہ دینے کا گلے پر کون سا موقع ہے؟ زینب کہتی ہیں بھیا میری ماں کی وصیت تھی کہ جب بھائی رخصت آخر کے لیے آئے تو اس گلے پر میں بوسہ دوں کہ جس پر ظالم کا خنجر چلنے والا ہے. حسین نے یہ سنا، آنسوؤں کے ساتھ کہتے ہیں زینب پھر تم بھی ایک کام کرو، مجھے اپنے بابا کی وصیت پر عمل کرنا ہے، ذرا یہ شانوں سے ردا کو ہٹانا. زینب نے چادر ہٹائی، حسین جھک کر زینب کے بازوؤں کو بوسہ دینے لگے. زینب پوچھتی ہے بھیا یہ کیا ہوا؟ کہا یہ میرے بابا کی 21 رمضان کی وصیت تھی کہ جب رخصت آخر کے لیے آؤ تو زینب کے ان بازوؤں کو بوسہ دینا کہ جس میں رسیاں باندھی جائیں گی. بس زینب میں نے اپنے بابا کے حکم پر عمل کیا. اور اب زینب سے کہتے ہیں زینب ذرا میرے ساتھ تو چلنا، میں سید سجاد سے تو رخصت ہو لوں، میں اپنے بیٹے سے تو رخصت ہو لوں. جناب زینب کہتی ہیں بھیا مجھے ساتھ کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ حسین کہتے ہیں بہن اگر باپ سے بیٹا لپٹ گیا تو کوئی تو ہو الگ کرنے والا، کوئی تو جدا کرنے والا ہو. اے مولا حسین جب آپ اس بات کا اندیشہ محسوس کرتے ہیں کہ سجاد لپٹ جائیں گے تو جدا کرنے کے لیے زینب جیسی مہربان پھوپھی ہے، مگر جب سکینہ اپنے باپ کے لاشے سے لپٹ رہی ہوگی تو کون جدا کرنے والا ہوگا؟ کہیں سے تازیانے لگ رہے ہوں گے، کہیں سے کوڑے مارے جا رہے ہوں گے. سید سجاد سے باپ بیٹے سے گفتگو کرتا ہے اور سید سجاد پوچھتے ہیں اے بابا آپ اس حالت میں ہیں، میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ حسین کہتے ہیں قد قتلا، اے بیٹا عباس مارے گئے. کہا علی اکبر؟ کہا بیٹا قد قتلا وہ بھی مارے گئے. کہا اے بابا حبیب ابن مظاہر میرے چچا حبیب کہاں ہیں؟ کہا قد قتل، بیٹا وہ بھی مارے گئے. بس اتنا سن لے لیس فی الخیام رجل الا انت وانا، اس وقت خیموں میں مردوں میں یا تو باقی ہے یا میں باقی ہوں. سید سجاد حسین ابن علی کو رخصت کر رہے ہیں، مگر حسین رخصت ہوتے ہوئے اپنے کائنات کے تمام چاہنے والوں کو وصیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا سجاد جب وطن واپس جانا تو کہنا ہمارے چاہنے والوں سے کہ کبھی ٹھنڈا پانی پیئے تو اپنے پیاسے امام کی پیاس کو یاد کر لے، اور اگر غریب الوطن کوئی مسافر مارا جائے تو اس کا ماتم بعد میں کریں، پہلے اپنے پردیسی امام کا ماتم کریں. اور دیکھو کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں کیسے اپنے اصغر کے لیے
لیے پانی مانگ رہا تھا، پانی تو نہ آیا، وہ 3 بھال کا تیر کہ میرا اصغر میرے ہاتھ پر منقلب ہو گیا۔ حسین نکلنا چاہتے ہیں اور اب بیویوں کو خدا حافظ کہتے ہیں السلام علیک یا زینب و یا ام کلثوم، اے زینب اور اے ام کلثوم میرا سلام آخر قبول کرو۔ یہ بہنوں کو سلام ہوا، پھر کہتے ہیں السلام علیک یا کبرا یا سکینہ، اے فاطمہ کبرا، اے سکینہ میرا سلام قبول کرو۔ یہ بیٹیوں کو سلام ہوا، پھر کہنے لگے السلام علیک یا رباب یا لیلا، یہ ازواج کو سلام ہوا، اور پھر کہنے لگے میرا سلام ان بیویوں پر کہ جن کے شوہر میری نصرت میں مارے گئے، میرا سلام ان بیویوں پر کہ جن کی اولاد میری نصرت میں قتل ہوئی، اور پھر کہنے لگے السلام علیکی یا امی فضہ، اے میری ماں کی کنیز مثل مادر فضہ میرا سلام قبول کیجئے۔ حسین خیمے سے باہر نکلے اور جب گھوڑے پر سوار ہوئے میدان میں جانا چاہتے ہیں، گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ حسین جھک کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے ذوالجناح مجھے معلوم ہے تو بہت تھک چکا ہے، مگر دیکھ یہ آخری زحمت ہے، اور ہم کہیں مولا آخری بھی ہے اور آدھی بھی ہے۔ اے ذوالجناح اب تک حسین کو لے گیا تھا اور واپس لے کر آیا تھا، اب فقط لے جانا ہے، واپس لانا نہیں ہے۔ مگر ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، اپنے پیشانی سے اشارہ کرتا ہے۔ حسین نے دیکھا کہ پچھلے پیروں سے سکینہ لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے، اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، صبح سے جو گیا واپس نہ آیا، اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ حسین کچھ دیر کے لیے ذوالجناح سے اترے، بچی کو بہلانے کے لیے آغوش میں لیا اور ایک جملہ کہتے ہیں دائینی سکینہ لعلی آتی کے بالماء، سکینہ مجھے جانے دے، ہو سکتا ہے میں تیرے لیے پانی لے کر آؤں۔ سکینہ نے پانی کا نام سنا، کہنے لگی بابا میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گی۔ صبح سے پیاسی بچی، پانی کی طلبگار بچی، مگر جب حسین نے کہا شاید میں تیرے لیے پانی لے کر آؤں، سکینہ کہتی ہے بابا میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گی، میرے چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے، نہ پانی آیا نہ میرا چچا عباس آیا، میں پانی کا تذکرہ بھی نہ کروں گی۔ اور حسین کہتے ہیں سکینہ تو سینے پر سونے کی عادی ہے نا، کچھ دیر کے لیے میرے سینے پر سو جا۔ حسین جلتی ریتی پر کچھ دیر کے لیے لیٹے، لمحوں کی کہانی، سکینہ سینے پر آئی، آنکھ لگی اور فوراً آنکھ کھلی، کہتی ہے بابا ذرا مجھے گودی سے اتار تو دیجیے۔ حسین نے گودی سے اتار دیا اور سکینہ کہتی ہے جائیے بابا خدا حافظ، جائیے بابا اب میں آپ کو نہیں روکوں گی، جائیے خدا حافظ۔ حسین حیرت سے پوچھتے ہیں سکینہ ابھی مجھے روک رہی تھی اور اب مجھے کہہ رہی ہے خدا حافظ، کہاں بابا اب میں کیا کروں؟ آنکھ لگی اور میں نے خواب میں دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا، وہ کہہ رہی تھی اے سکینہ میرے حسین کا راستہ نہ روک، وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے میں نے حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، اے سکینہ میرے حسین کا راستہ نہ رو، جائیے بابا خدا حافظ۔ حسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور مقابلہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا اکبر مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو کہ جس کا جوان بھائی عباس مارا گیا۔ فرات کے کنارے پہنچے اور عباس کو مخاطب کر کے کہا اے بھیا عباس تم نے بھائی کی جنگ دیکھی؟ ارے جب تم میدان میں تلوار چلا رہے تھے میں داد و تحسین دے رہا تھا، کیا بھیا کو مرحبا نہیں کہو گے؟ در خیمہ کے پاس سے زینب نے کہا اے بھائی اگر کوئی داد دینے والا نہیں ہے، زینب کہتی ہے مرحبا ابن رسول اللہ، مرحبا ابن رسول اللہ۔ حسین میدان میں ہے اور وہ وقت آیا کہ جب حسین گھوڑے سے زمین پر گرے، زمانے کے امام کی فریاد ہے میرا سلام ہو اس شہید پر جو جب گر رہا تھا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں پر معلق حسین کا جنازہ۔ حسین جب زمین کربلا پر آئے سجدے میں سر رکھ کر کہتے ہیں الہی قد وفیت بعہدی فاوف بعہدک، مالک میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اب تو اپنا وعدہ پورا کر۔ حسین نے
سجدے میں سر رکھ دیا. اس کے بعد حسین نے نہیں اٹھایا, یہ شمر کا خنجر چلا اور سر حسین نوکے نیزہ پر بلند ہوا اور فضا میں آواز گونجی, الا قد قتل الحسین بکربلا, الا قد ذبح الحسین بکربلا. ماتم حسین پردی جاہ کشیدہ روئے گی سکینہ, جی بھر کے انہیں دے یہ آخری شب ہے, پیاسے ہے سر دشت بلا شہ کی طرف دار سب صاحب حسن ملتا حسنا, حسن ملتا حسنا, حسن ملتا حسنا, ہو حسرتا حسنا, ہو حسرتا حسنا,
الوداع حسینہ او احمد شور سکینہ بے بدر شور سکینہ بے بدر شور سکینہ بے بدر شور حسین